یہ 23 مارچ 2026 کی صبح تھی جب پوری دنیا کی نظریں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک ایسی کہانی پہ جم گئیں جو خود بھی کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس سے 2 دن پہلے یعنی 21 مارچ کو ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ یا تو آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ کھولو ورنہ میں تمہارے پار پلانٹس کو تباہ و برباد کر دوں گا، وہ اچانک اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ ایک ایسی پوسٹ لکھ رہے تھے جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کے رکھا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے ایران کے پاور پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر پہ ہونے والے ممکنہ حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی عالمی مارکیٹ میں سنسنی پھیلی۔ برینٹ کروڈ جو اس جنگ کی وجہ سے $147 فی بیرل تک جا چکا تھا، ٹرمپ کے اعلان کے ساتھ ہی تیزی سے نیچے آنا شروع ہوا اور $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا۔ عالمی سٹاک مارکیٹس اوپر گئیں، سرمایہ کاروں کی سانس میں سانس آئی اور پوری دنیا نے سمجھا کہ شاید یہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر کہانی ایک دم ٹویسٹ مارتی ہے۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے فوراً بعد ایران کی طرف سے ایک ایسا جواب آیا جس نے سب کی آنکھیں کھولی۔ ایران کے پارلیمان کے سپیکر محمد باقر کالباف نے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پہ صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں لکھا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، یہ جھوٹی خبریں مالیاتی اور تیل کی منڈیوں کو ہیرا پھیری کرنے اور اس دلدل سے بچنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی واضح کیا کہ نہ تو براہ راست، نہ خفیہ، نہ ہی کسی تیسرے فریق کے ذریعے کوئی مذاکرات ہوئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیا تھا؟ ٹرمپ نے جھوٹ کیوں بولا اور ایران نے اس جھوٹ کو اتنی تیزی سے بے نقاب کیوں کیا؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں طویل مرحلے پہ دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ کے اسٹریٹجک نقشے کے اگر اہداف دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو اب ہتھیاروں سے کہیں زیادہ تیل اور پیسے کے گرد گھومتے ہوئے نکات میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جنگ 28 فروری 2026 کو اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ بڑے پیمانے پہ حملے کیے۔ اس کے بعد سے آبنائے ہرمز جو کہ دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی کا راستہ تھی، وہ ایران کی طرف سے بند کر دی گئی۔ ایران نے صرف ان ممالک کو گزرنے کی اجازت دی جو اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ اس بندش کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیل کی قیمتیں جو جنگ سے پہلے $67 فی بیرل پہ تھیں، آسمان کو چھونے لگیں اور $147 فی بیرل تک گئیں۔ یہ قیمتیں پوری دنیا کی حکومتوں کے لیے درد سر بنی اور خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک سیاسی اور معاشی تباہی بنی، کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو امریکی عوام جو ہے وہ صدر کو بھی مہنگائی کے طور پہ معجب قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے تیل کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے تاریخ کا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اسٹریٹجک ذخیرے سے 180 ملین بیرلز یعنی تقریباً 28 ارب لیٹر تیل مارکیٹ میں ڈالنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی قیمتیں کم نہیں۔ پھر ٹرمپ نے وہ کیا جسے دیکھ کے پوری دنیا کی آنکھیں کھلی۔ جس امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگائیں، اسی امریکہ نے تیل کی قیمتیں کم لانے کے لیے ایران سے پابندیاں ہٹا دی اور ایران کا تیل مارکیٹ میں بیچنے کی وقتی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا، یہاں تک کہ ٹرمپ نے اپنے اتحادی ممالک سے مدد مانگی۔ انہوں نے 7 ممالک سے بحری جہاز بھیجنے کی اپیل کی، لیکن جاپان اور آسٹریلیا جیسے قریبی اتحادیوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس پیسٹیورس نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے جو ہم نے شروع ہی نہیں کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی کہہ دیا کہ برطانیہ اس وسیع جنگ میں نہیں گھسے گا۔ جب ٹرمپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہیں تو اس نے 21 مارچ کو ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے ڈالا کہ یا تو آبنائے ہرمز کھولو ورنہ میں تمہارے پاور پلانٹس پہ حملہ کر دوں گا۔ لیکن ایران نے اس الٹیمیٹم کا بھی بے باکی سے جواب دیا۔ ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے واضح کیا کہ اگر امریکہ نے پاور پلانٹس پہ حملہ کیا تو ایران پوری آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ بند کر دے گا اور خلیج فارس میں ان تمام توانائی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا جن میں امریکہ کا حصہ ہے۔ ایران نے یہ بھی یاد دلایا کہ جب جنگ کے شروع میں اس کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پہ حملہ ہوا تھا تو اس نے قطر، سعودی عرب، کویت اور UAE میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ نے اپنا بیان بدلا اور کہہ دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس لیے حملے روک دیے گئے، لیکن ایران نے اس بیان کو فوری طور پہ مسترد کیا اور ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تیل کی قیمتیں۔ جیسے ہی ٹرمپ نے مذاکرات اور سیز فائر کا اعلان کیا، تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہوئیں اور ٹرمپ نے خود اس کا اعتراف کیا
کہ جیسے ہی معاہدہ ہوگا تیل کی قیمت گر جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ آج ہی گر گئی ہے۔ یہ اس کے اپنے بیان کا لب لباب ہے۔ دوسری وجہ امریکی مرینز ہے۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، لیکن اسے بعد میں یہ بتایا گیا کہ امریکی مرینز کو خلیجی ممالک پہنچنے میں 7 سے 12 دن لگیں گے، کیونکہ وہ سمندر کے راستے سفر کر رہے ہیں۔ تقریباً 2500 مرینز کو جاپان سے مشرق وسطیٰ لایا جا رہا تھا، اور ان کے پہنچنے میں وقت لگنا تھا۔ ٹرمپ کو وقت خریدنا تھا، اس لیے اس نے 5 دن کا یک طرفہ سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ٹرمپ کے پاس ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ ہے پیسہ۔ امریکی سینیٹر الزبتھ وارن اور دیگر کانگریس اراکین نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کے کرپٹو کرنسی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں یو اے ای کے ایک شیخ کی جانب سے 49% حصہ خریدا گیا۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف، جو کہ اس کمپنی کے شریک بانی ہیں، ان پر الزام ہے کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی کمپنی کے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب ٹرمپ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ایران سے مذاکرات کا جھوٹا اعلان کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے شاید ان کے اپنے کاروباری مفادات بھی کام کر رہے تھے، کیونکہ جب مارکیٹس اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے اس اتار چڑھاؤ کے بارے میں جانتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے سابق مذاکرات کار محمد مرندی نے اس پوری صورتحال کا بہترین تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے جب مارکیٹس کھلتی ہیں، ٹرمپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں نیچے لائی جا سکیں، یہاں تک کہ ان کی 5 دن کی ڈیڈ لائن بھی توانائی مارکیٹ کی بندش کے ساتھ میل کھاتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے، اور اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتا ہوا وہ دکھائی دیتا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خارق جزیرے پر حملہ کیا تو وہ باب المندب میں بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیں گے۔ باب المندب دنیا کی ایک اور اہم آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے تقریباً 10% عالمی تجارت گزرتی ہے۔ حوثیوں نے پہلے ہی اس راستے پر امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا اور کئی تجارتی جہازوں کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ راستہ بھی بند ہو گیا تو پھر بحری جہازوں کو افریقہ کے راستے جانا پڑے گا، جس سے شپنگ لاگت 400% تک بڑھ جائے گی۔ امریکہ نے اب تک تقریباً $1 ارب حوثیوں کے حملوں کو روکنے پر خرچ کیے ہیں، لیکن ان حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب اگر حوثی پورے طور پہ اس جنگ میں شامل ہو گئے تو پھر امریکہ کے لیے صورتحال مزید مشکل ہوگی۔ ایران نے یہ خطرہ اپنے پاس ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو حوثیوں کو مکمل طور پر جنگ میں اتار دے گا۔ اب آتے ہیں خارق جزیرے کی طرف۔ یہ جزیرہ ایران کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹ ٹرمینل ہے، اور امریکہ نے اس پر بمباری بھی کی، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ اس جزیرے پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ ایک نئے موڑ پہ آ جائے گی، کیونکہ خارق جزیرہ ایران کے ساحل سے صرف 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں کے پہاڑوں کی وجہ سے ایران کو جغرافیائی فائدہ ہے۔ اگر امریکی مرینز وہاں پھنس گئے تو پھر مزید فوجی بھیجنا پڑیں گے، اور یوں یہ جنگ ایک طویل اور تباہ کن جنگ میں تبدیل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت ایک بہت مشکل صورتحال میں، ایک طرف انہیں تیل کی قیمتیں نیچے لانا ہے، آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے ورنہ امریکی عوام ان سے ناراض ہوں گے، اور دوسری طرف ان کے پاس نہ تو اتحادی ہیں، نہ فوجی تیاری ہے، نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ جو ایران کو مجبور کر سکے۔ ایران نے ان کی شہرگ پکڑ لیا، اور ایران جانتا ہے کہ ٹرمپ کو تیل کی قیمتوں کی وجہ سے پریشانی ہے، اور اسی لیے ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہے۔ ایران کا موقف بہت واضح ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس جنگ کو صرف اس وقت ختم کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ شروع نہیں کریں گے۔ ایران نے مذاکرات پر سے بھروسہ اٹھا لیا ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ ایٹمی مذاکرات کے درمیان میں تھے جب اچانک امریکہ اور اسرائیل نے ان پر حملہ کیا۔ ٹرمپ کی اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور بات کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے بہت مضبوط مذاکرات کیے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، ہمارے پاس معاہدے کے تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایران کے ساتھ 15 نکات کے اوپر اتفاق کیا، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران مستقبل میں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا، لیکن ایران نے اس سب کو مسترد کر دیا۔ پھر ٹرمپ نے ایک اور عجیب بات کہی۔ اس نے یہ کہا کہ ایران کے رہنماؤں کا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک تباہ ہو چکا ہے، اور اس لیے شاید انہیں صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یقین ہے کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنائی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک عجیب بیان تھا، کیونکہ مجتبی خامنائی نے عوامی بیانات بھی دیے، ایران کی قیادت بھی بالکل فعال دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اب اپنی بنائی ہوئی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کمبل اوڑھا تھا، لیکن وہ کمبل اب ریچھ بن چکا ہے۔ جسے وہ ایک معمولی سی فوجی کارروائی سمجھ رہے تھے، وہ اب ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ان کے پاس نہ تو اتحادی ہے، نہ فوجی تیاری، اور نہ ہی کوئی خارجی راستہ۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے 5 دن کا سیز فائر کیا، لیکن یہ سیز فائر صرف امریکہ کی طرف سے ہے، اسرائیل نے کوئی سیز فائر نہیں کیا۔
اسرائیلی فورسز اب بھی ایران پر حملے کر رہی ہیں، جنگ جاری ہے۔ جب یہ 5 دن ختم ہوں گے تو ٹرمپ کے پاس دوبارہ وہی سوال ہوگا جو 21 مارچ کو تھا۔ یا تو وہ حملہ کرے، اس کی وہ میرینز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہوں اور وہ زمینی راستے سے ایران میں داخل ہونے کے لیے بھرپور تیار ہوں، یا پھر مذاکرات کا ایک اور بہانہ بنا کر وقت خریدا جائے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایران اس جنگ میں اخلاقی اور اسٹریٹجک طور پہ اوپر ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکا۔ ایران نے امریکہ کو وہ سبق سکھایا کہ جب قوم اپنے رہنماؤں کے پیچھے متحد ہو جائے تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ امام خمینی کا وہ قول آج بھی زندہ ہے کہ اگر امریکہ خدا کو میدان جنگ سے نکال سکتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ یہ جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ معیشت کی جنگ ہے، تیل کی جنگ ہے، سب سے بڑھ کے یہ کرپشن اور سچائی کے درمیان بھی جنگ ہے۔ ٹرمپ نے جو کمبل اوڑھا تھا وہ اب ریچھ بن کے اس کو ہی نگلنے والا ہے۔ امریکی عوام اس لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہار رہے ہیں۔ جیت رہے ہوتے تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے۔ حقیقت یہ کہ جنگ نہ صرف ہارتی جا رہی ہے بلکہ یہ ٹرمپ کی سیاسی اور ذاتی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں یا یہ صرف تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا ایک کھیل ہے؟ کیا ٹرمپ اس دلدل سے نکل پائیں گے یا یہ ان کے لیے وہی بن جائے گا جو ویتنام امریکہ کے لیے بنا تھا؟ وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا طے ہے کہ آنے والے دن بہت دلچسپ ہونے والے ہیں، اور وہ دلچسپی پاکستان کے عنصر کو بھی نمایاں کرے گی کہ ابتدائی طور پہ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا وہ تو سچ نہیں ہوا، لیکن کیا وہ خود مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہا تھا؟ یہ اصل سوال ہے۔ وہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ عملی شکل میں منظر عام پہ آتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں خصوصی وفود کی آمد پاکستان میں ہوگی، اور پھر یہاں پر جو فیصلے کیے جائیں گے اس کا امپیکٹ پوری دنیا کی اس جنگ پہ پڑے گا جو معاشی منظرنامے میں بھی طول پکڑتی چلی جا رہی ہے اور گلے کے اوپر ایک ایسا انگوٹھا رکھ چکی ہے کہ جو سانس لینے کے لیے محال ہوا پڑا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔